میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میرے پورے ویورز کو پہلے پوری سٹوری بتائیے فلسطین کے بارے میں، کہ وہ لوگوں نے کس طریقے سے قبضہ کیا آ کے یہودیوں نے، جرمنی سے آئے وہ کیا کیا انہوں نے کیا، اور بعد میں بول رہی ہے کہ ہماری زمین ہے۔ تو سر میں چاہتا ہوں الیاس سر کہ آپ بسم اللہ کریں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہوا یوں کہ 20ویں صدی کے شروع تک 1910 کے قریب تک مسلمان حکومتیں اور مسلمان خلافتیں کمزور ہونا شروع ہوئی، اور یورپ کی طاقتیں جو ہے، امریکہ کی طاقتیں کافی آگے نکل گئی، اور یہ ان کے 300 سال کی محنتیں بلیک ایج سے، ڈارک ایج سے نکل کر ان کی محنتیں تھی، اور ہمارا شرک و بدعت اور حرام کے ڈارک ایجز میں چلے جانا تھا، اور ہم کمزور ہوتے چلے گئے اور وہ لوگ مضبوط ہوتے چلے گئے، اور نتیجے میں دنیا بھر میں مسلمان حکومتوں کو، مسلمان خلافت کو، اسلامی خلافت کو نقصان پہنچانے کے لیے یورپ اور امریکہ دن رات لگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی مسلمان علاقے جو ہزار سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، انڈیا سے لے کے، مڈل ایسٹ سے لے کے، گلف سے لے کے ماشاءاللہ یورپ تک، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جانا شروع ہو گئی، افریقہ تک مسلمانوں کے ہاتھ سے جانا شروع ہو گئی، اور مسلمان کمزور ہونا سٹارٹ ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہی ہے کہ اللہ اس کے نبی کی نافرمانی میں، شرک و بدعت اور حرام کی طرف ہم زیادہ پڑ گئے تھے۔ اللہ اس کے نبی کے احکام کو سمجھ کر قرآن حدیث کو عمل کرنا، نماز، زکوٰۃ قائم کرنا، دعوت دین قائم کرنا، شریعت قائم کرنا، یہ چیزیں ہمارے سے مس ہو گئی تھی، تو ہم کمزور ہو رہے تھے، اور یورپ اور امریکہ طاقتور ہو کر ہماری ریاستوں پر قبضے کر رہا تھا، ملکوں پر قبضے کر رہا تھا۔ اور ان حالات میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اور فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی جو تھا وہ جرمنی کے ساتھ تھا، اور اس ورلڈ وار میں امریکہ اور یورپ وغیرہ، خاص طور پہ یورپ، بالکل ہی پوری تیاری کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ تیار تھے، انڈسٹریل لیول پہ، ویپن کے لیول پہ، اور انہوں نے جرمنی کو اور ترکی کو ہرایا، اور پہلی بار 1917 میں یہودیوں کو لا کر فلسطین میں بسایا۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ کوشش کرتی رہی کہ روکے اس کو، ان سے جو ہو سکا، لیکن ایک لیول پر چونکہ بہت کمزور ہو چکے تھے اندر سے، خلافت عثمانیہ بھی مصطفیٰ کمال اتاتورک کو استعمال کر کے ختم کر دی گئی، اور یہودیوں کا بسنا بہت تیزی سے فلسطین میں بڑھا دیا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ فلسطینی وہاں یہودی وہاں پر فلسطین میں آباد ہو گئے۔ اب انہی حالات میں پھر تھوڑے سال کے بعد 1940s میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی، لیٹ 30s اور ارلی 40s میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ پھر ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور ادھر الائڈ فورسز جو تھے یورپ اور امریکہ کے پوری قوت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے تھے، اور انہوں نے جاپان، جرمنی اور ترکی کو ہرایا، اور اس بار پوری قوت کے ساتھ مسلم ریاستوں کو اپنے لپیٹ میں لیتے ہوئے یہودیوں کو 1948 کے اندر یہ بتا کر کہ ہٹلر نے یہودیوں کو کس بری طریقے سے مارا ہے، جلا دیا ہے، آگ لگا دی، ان کے زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا، دنیا بھر میں ہولوکاسٹ کی پکچر، ہولوکاسٹ کے فوٹو بتا کے یہودی دیکھو کیسے برباد ہو گئے، ایک رحم ان کے لیے پیدا کیا گیا پورے ورلڈ میں، اور اس کا استعمال کر کے یہودیوں کو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں جہازوں میں بھر کے لے کر آیا گیا یورپ سے فلسطین کے لیے۔ اب اس وقت عرب ملک جو تھے، چونکہ کمزور تھے، اتنے تیار نہیں تھے، انہوں نے پوری شدت سے اس کی مخالفت کی، تو جنگ چھڑ گئی، اور 6 عرب ملک پوری محنت سے کوشش کرے، لیکن پورے یورپ اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کے سامنے ٹک نہیں پائے،
اور اندر سے بھی کہیں نہ کہیں ہم جو سو ایمانی کمزوری بھی تھی اور توحید و سنت زیادہ ممالک میں نہیں تھی، شریعت نافذ نہیں تھی جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسی کامیابیاں ملتی. ایمان رہا تو سامنے والے دشمن کو، بڑی سے بڑی طاقت کو مٹی چٹا سکتے. جب وہ ایمان کو دیمک لگ جاتی شرک اور بدعات کی، تو پھر ایمان کی کمزوری آ گئی تو پھر گلی کا بچہ بھی ہرا دیتا ہمارا. تو وہ 6 عرب اسٹیٹس جو ہے ہارے، یورپ اور امریکہ سے ہارے، اور نتیجے میں ایک ناجائز اسرائیلی ریاست یہودیوں کی بسا دی گئی ہٹلر کے مظالم کا بہانہ لے کر. ہمارے ساتھ ہٹلر یہ کرا بلکہ وکٹم کارڈ کھیل کے وہاں پر ان کو بسا کر ایک بڑے پیمانے پہ سازش کر کے 100 سے زیادہ عیسائی اور یہودی ممالک دنیا بھر کے، امریکہ، یورپ، پورا ناٹو وغیرہ، اور ساتھ میں جاپان بھی بعد میں ساتھ میں مل گیا ان کے، رشیا بھی ساتھ ہو گیا مسلمانوں کے خلاف. تو ان کو استعمال کر کر ایک ناجائز اسرائیلی ریاست کو وہاں اسٹیبلش کیا گیا، اور مسلمانوں کے لیے وہ ریاست شروع میں ناقابل قبول تھی. بعد میں مسلمان اس بات پر راضی ہوئے کہ تم بھی رہو ہم بھی رہیں گے، لیکن ذلیل قسم کی، زہریلی قسم کی یہودی پالیسی مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہیں دے رہی ہے، اور کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. رمضان کا بھی انسیڈنٹ اسی کا ایک حصہ ہے.